السلام علیکم. امید ہے سب آپ بخیر سے ہوں گے اور کافی حد تک ٹھیک ٹھاک بھی. میں بات کروں گا گریٹ ڈپریشن کے حوالے سے. اس ڈپریشن کے حوالے سے نہیں کہ جو ڈپریشن آپ کو یا مجھے ہوتا ہے، بلکہ دنیا کی جو اکنامیز ہیں، جو معیشتیں ہیں، ان کو ہونے والے ڈپریشن کے حوالے سے، خواہ وہ کسی جنگ کی صورت میں ہو یا کسی اور معاملے کے تحت. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنگ میں آپ کا ملک شامل نہیں ہوتا، لیکن اس جنگ کا جو اثر ہے وہ آپ کے ملک تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے انفلیشن کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں. مطلب چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ ایک جگہ ٹھہر نہیں رہی ہیں، مطلب کمی ہونے کی جانب نہیں بلکہ بڑھے چلی جا رہی ہیں، خواہ وہ کسی بھی چیز کی ہو، تیل کی ہو یا اجناس کی ہو، کسی بھی چیز کی. اب اس کا سب سے برا اثر کن لوگوں پہ پڑتا ہے؟ سوال یہ ہے. تو وہ ہیں شہر میں رہنے والے لوگ، کیونکہ خود سے کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر رہے. انہوں نے سبزیاں نہیں بوئیں، انہوں نے اجناس کے لیے کوئی فصلیں نہیں لگائیں جس سے وہ اناج حاصل کر سکیں، یہاں تک کہ وہ پینے کا پانی بھی خرید کے لے کر آتے ہیں اپنے لیے. مطلب ورسٹ کیس آف سینیریو ہو کیا سکتا ہے اس سے برا؟ تو اگر ہم دیکھیں آج ہمیں حالات مشکل لگتے ہیں، تو ماضی کے اندر بھی اس سے بھی برا ہو چکا ہے. 1920 سے 1940 تک کا عرصہ، میں پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں، کل کے دن کی نہیں. اس وقت جب پہلی جنگ عظیم نے، دوسری جنگ عظیم نے بھی اسی طرح کی صورتحال سے جو ہے وہ جنم لیا، اور دنیا میں اسی طرح کی گروپس اور الائنسز بنے ہوئے تھے جیسے کہ آج ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. تو جب لوگ اس انفلیشن سے اور کساد بازاری سے بھوکے مرنا شروع ہوئے، تو انہوں نے اپنی لگژری آئٹمز، اپنی چیزیں بیچنا شروع کری. اور یہ سلسلہ صرف ویسٹ کے حد تک محدود نہیں تھا کہ ویسٹ میں ایسا لوگ کر رہے تھے کہ لوگ اپنی چیزیں بیچ کے کھانے کی چیزیں خرید رہے تھے، بلکہ ہندوستان کے اندر بھی یہ کیفیت تھی. حتیٰ کہ ہندوستان زرعی ملک تھا، مشترکہ ہندوستان پہ ریاست برطانیہ حکومت کرتا تھا، اور یورپ میں کیونکہ جنگ جاری تھی تو سارا جو اجناس اور جو چیزیں تھیں وہ یہاں سے یورپ جاتی تھیں تاکہ یورپ کے لوگ زندہ رہ سکیں. اور اسی درمیان ایک جو ٹریجڈی ہے، جو سانحہ ہے، وہ ہم بنگال میں دیکھتے ہیں، کلکتہ میں دیکھتے ہیں کہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ لوگ قحط میں مارے گئے، مطلب بھوک سے مارے گئے. تو یہ سب سے بھیانک ہے. مطلب گولے بارود سے بھی اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے تو اس کا قصہ کچھ لمحوں میں یا کچھ منٹوں میں تمام ہو جاتا ہے، لیکن جو بھوک سے مرنے کا جو منظرنامہ ہے وہ بہت بھیانک ہے. اور اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت پریشانی میں زندہ ہیں اور اب اس سے زیادہ برا کیا دیکھیں گے، تو تھوڑا سا بہتر ہوگا کہ آپ ماضی کو پڑھ لیں، ماضی کو سمجھ لیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آپ بھی اپنا تجزیہ مجھے دینے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.